السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحدیث الرابع والعشرون 24۔ اس حدیث کو ہم لوگ اکثر حصہ گزشتہ درس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو گزشتہ درس کا مختصراً سرسری جائزہ لیتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے سنا گزشتہ درس میں کہ یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر خود پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے بندوں میں کے درمیان بھی بندوں پہ بھی ظلم حرام قرار دیا ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ ظلم کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کرنا یہ ظلم ہے، اور گناہ میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور دوسرا زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح سے جب بھی گمراہ ہو اور ہدایت مانگنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اور جتنی بھی ضرورتیں ہیں ہمیں ضرورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی دامن پھیلانا ہے، اسی سے سوال کرنا ہے۔ مزید یہ کہ ہماری خطائیں بہت زیادہ ہیں، ہماری غلطیاں بہت زیادہ ہیں، ہم دن و رات غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں ان غلطیوں پہ ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ بندے غلطی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ آگے ہم لوگ حدیث کو سمجھتے ہیں۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم لوگ، لن تبلغوا ضری، مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں پہنچ سکتے، بے شک تم لوگوں کی رسائی مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں ہے، تم لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہاں تک تمہاری پہنچ ہی نہیں ہے، فتضرونی، کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی، اور تمہاری رسائی، تمہاری پہنچ میرے نفع پہنچانے تک نہیں ہے، فتنفعونی، کہ مجھے تم نفع پہنچا سکو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا۔ تو سب سے پہلے تو پہلے والی جو حدیث کا ٹکڑا ہم نے پڑھا کہ تم لوگ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نفع نہیں پہنچا سکتے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قادر مطلق ہونے کا پتہ چل رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بادشاہت کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا اندازہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آگے سمجھتے ہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تم میں کا سب سے پہلا آدمی، اولکم تم میں کا سب سے پہلا آدمی، وآخرکم، اور تم میں کا سب سے لاسٹ کا آدمی، سب سے آخر کا آدمی، وانسکم، اور تمہارا انسان اور جنات یعنی سارے کے سارے لوگ، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، وہ سب کے سب ہو جائیں تم میں سے، واحد منکم، تم میں سے کسی متقی انسان کے دل کی طرح، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ نیک، اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار انسان کے دل کی طرح اگر سارے کے سارے لوگ ہو جائیں تو ما زیادہ ذالک فی ملک شیئا، تو ان کی نیکی سے اور ان کے متقی ہونے سے اور ان کے پرہیزگار ہونے سے اور ان کے نیک ہونے سے ما زیادہ ذالک فی ملک شیئا، میرے ملک میں، میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، وہ چیز یا ان کی نیکی میرے ملک میں کوئی بھی اضافہ نہیں کرے گی۔ یا عبادی، اے میرے بندو،
لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارا اول تمہارا پہلا انسان، و آخرکم اور تمہارا سب سے آخر کا انسان، سب سے لاسٹ کا انسان، و انسکم و جنکم اور تمام انسان اور جن، كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے افجر، تم میں سے سب سے فاجر، تم میں سے سب سے برے انسان کے دل کی طرح ہو جائے، تم میں سے سب سے بدکار انسان کے دل کی طرح ہو جائے، سب سے گناہگار انسان کے دل کی طرح ہو جائے، ما نقص ذلك من ملک شیئا، تو اس سے میرے ملک میں، میری بادشاہت میں اور میری حکومت اور میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نیکی سے، لوگوں کی بدی سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے نیک ہونے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کسی کے برا ہونے سے، کسی کے فاجر ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں ہم، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمہارا پہلا انسان، اول انسان، و آخرکم اور تمہارا آخر کا انسان، و انسکم و جنکم اور تمام انسان اور جن، قاموا فی صعید واحد، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں، ایک میدان میں سارے انسان کھڑے ہو جائیں، فسألونی، تو اور سب کے سب سوال کرے، سب کے سب مجھ سے مانگے، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر انسان کو اس کا جواب، اس کی مراد، اس کا سوال دوں، ما نقص ذلک مما عندی، تو اس سوال کے دینے سے، ان کی مرادوں کو پورا کرنے سے میرے پاس جو بھی ہے اس میں سے کوئی نقص نہیں ہوگا، اس میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، الا، مگر اتنی ہی کمی ہوگی جتنا مخیط، سوئی جو ہے کمی کرتی ہے جب اس کو سمندر میں داخل کیا جاتا ہے، یعنی سوئی کو سمندر میں داخل کرنے کے بعد جب سوئی کو اس میں سے نکالا جاتا ہے تو سمندر کے پانی میں جتنی کمی ہوتی ہے اتنا ہی جب میں ہر انسان کو اس کی مراد پوری کر دوں، ہر انسان کو اس کی سوال کا جواب دے دوں، ہر انسان کو ضرورتیں پوری کر دوں اس کی، تو اتنا ہی میری بادشاہت میں، اتنا ہی میری سلطنت میں کمی واقع ہوگی۔ گویا کہ میری سلطنت وسیع ہے، لوگوں کی سوچ سے زیادہ ہے، تمام لوگوں کو ان کی تمام مراد پوری کرنے کے باوجود بھی میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا، اے میرے بندو، یہ جو تمہارے اعمال ہے جو تم دن و رات کرتے ہو، احصیہا لکم، میں ان تمام کو تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، میں ان تمام کو تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں دن و رات، تو اللہ ان تمام کو شمار کرتا ہے، فرشتے شمار کرتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، جیسا کہ فرشتے دونوں کندھوں پہ ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو جو بھی زبان سے بات نکلتی ہے تو ایک نگراں ہے جو اس کو لکھتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہ محفوظ کرنا لکم، اللہ نے کہا کہ یہ ہم تمہارے لیے شمار کر رہے ہیں، گویا کہ جو ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہر انسان کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ دیا جانا، یہ انصاف ہے۔ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، تو جو اپنے آپ کو بھلائی پر پائے
جو خود کو نیکی کے راستے پہ پاتا ہے، بھلائی پہ پاتا ہے، خیر کے راستے پہ پاتا ہے، تو اس کو اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اس کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، حمد بیان کرنا چاہیے۔ وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جو خود کو دوسرے راستوں پہ پاتا ہے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو اس کو خود پہ ہی ملامت کرنا چاہیے، خود کی ملامت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں اس کی ہی غلطی ہے، اس کے نفس کا قصور ہے جو اس کو غلط راستوں پہ لے جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہے کہ قیامت کے دن بھی انسان خود پہ ملامت کرے گا، تو اس لیے ابھی بھی اگر انسان اپنے آپ کو غلط راہوں پہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خود کی ملامت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کی راہ پہ گامزن ہوں اور برائیوں سے اپنا راستہ دور کر لیں، برائیوں سے اپنا تعلق دور کر لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔